أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن شریف کی سورۃ نمبر 5 سورۃ مائدہ کی آیات 51 میں ارشاد ہیں، تلاوت: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہ منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وترى الذین قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ترجمہ: ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔ تفسیر ہے: دشمنان دین کو اپنا ہمراز اور اصلاح کار بنانا اور ان پر کامل اعتماد کرنے کی ممانعت ہو رہی ہے، جس کی توازہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکی ہے۔ مسلمانوں کے صفوں میں ابھی بھی کئی منافق تھے جو مسلمانوں سے بھی روابط قائم رکھنا چاہتے تھے اور اس کے ساتھ یہود کی طرف بھی دلی میلان لگتے تھے اور مسلمانوں کے راز وقتاً فوقتاً ان کو بتا آیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کی سرگرمیاں کیونکہ بہت خطرناک تھی، اس لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ جو ایسے دل تعلقات قائم کرے وہ زمرہ مسلمین سے ہے نہیں۔ اس وقت تک عرب میں کفر اسلام کی کشمکش کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ اسلام اپنے پیرووں کی سرفروشیوں کے سبب سے ایک طاقت بن چکا تھا، لیکن مقابل کی طاقتیں بھی زبردست تھیں۔ اسلام کی فتح کا جیسے امکان تھا ویسے ہی کفر کی فتح کا بھی تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں جو لوگ منافق تھے وہ اسلامی جماعت میں رہتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی روابط و ضبط رکھنا چاہتے تھے تاکہ یہ کشمکش اگر اسلام کی شکست پر ختم ہو تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی جائے پناہ محفوظ رہے۔ علاوہ بری اس وقت عرب میں عیسائیوں اور یہودیوں کی معاشی قوت سب سے زیادہ تھی، ساہوکارہ بیشتر انہی کے ہاتھ میں تھا۔ عرب کے بہترین سرسبز شاداب خطے ان کے قبضے میں تھے، ان کی سود خواری کا جال ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لہذا معاشی اسباب کی بنا پر بھی منافق لوگ ان کے ساتھ اپنے سابق تعلقات برقرار رکھنے کے خواہش مند تھے۔ ان کا گمان تھا کہ اگر اسلام کفر کی اس کشمکش میں ہمتن ہو کر ہم نے ان سب قوموں سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے جن کے ساتھ اسلام اس وقت برسر پیکر ہے، تو یہ فعال سیاسی اور معاشی دونوں حیثیتوں سے ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ یعنی فیصلہ کن فتح سے کم تر درجہ کی کوئی ایسی چیز جس سے عموماً لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہار جیت کا آخری فیصلہ اسلام ہی کے حق میں ہوگا۔
دوستو آپ نے جیسے کہ پڑھا کہ اب اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے دوستوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دوستی نہ کریں، اور اسی سورۃ المائدہ کی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہود و نصارہ سے اگر بندہ شادی کرنا چاہے تو شادی ہو سکتی ہے، مطلب عورت کی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ شادی صرف غیر مسلم سے یا اہل کتاب سے اس وقت ممکن ہے کہ اہل کتاب کی جو وہ عورت ہو وہ نیک ہو، پاک باز ہو اور اپنے دین ایمان پر کامل ہو، کیونکہ اگر وہ اپنے دین ایمان پر کامل ہوگی تو جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تورات میں بھی ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں میں پہلے بتا دیا گیا کہ اگلے نبی کے حوالے سے اشارہ دے دیا گیا تھا، تو اگر وہ نیک ہوگی، پاک دامن ہوگی اور تورات پر عمل کرتی ہوگی پھر تو وہ صحیح ہے، ورنہ اسے شادی جائز نہیں ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کریں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر رکھی ہے اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور تمہیں بھی بھٹکا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات ترجمہ تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن شریف ترجمہ سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔